صدق اللہ مولانا العظیم۔ یاد کرو اس وقت کو جب آئے وہ کافر تم پر اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے، اور جس وقت کے کھلی کی کھلی رہ گئیں آنکھیں اور منہ کو آ گئے کلیجے، اور گمان کرنے لگے تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 10 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کل کی بات میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھود کے مکمل فرما لی۔ دوران خندق جو مسلمانوں کے ایمان افروز واقعات پیش آئے، ان میں سے چند ایک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین افلاس کی حالت میں، غربت کی حالت میں، تنگی کی حالت میں اور خوف و ہراس کی حالت میں پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے پتھروں کے اندر خندق کھود رہے تھے، تو اس وقت جو وہ منہ سے گنگنا رہے تھے تو وہ یہ الفاظ تھے، بخاری شریف میں آتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے جب تک ہم دنیا میں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے اور معیت میں جہاد کا عمل جاری رہے گا۔ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جو بیعت کر چکے۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز بیچ دینا۔ اب ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا اختیار نہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اشارہ فرمائیں گے ہم وہ کریں گے۔ ہم نے اپنی جانیں، اپنے مال سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیے ہیں، اب ہمارا اختیار نہیں ہوگا۔ اب ہماری جانوں، ہمارے مالوں پر بھی اللہ کے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہمیں معلوم ہوں گے وہ جاری ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خندق میں بذات خود بنفس نفیس خود بھی شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اسی ایک ہی حدیث میں کہ آپ یوں فرما رہے تھے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے جس کو ہم گزار رہے ہیں۔ اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے، اے اللہ انصار کی بخشش فرما، مہاجرین کی بخشش فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دے کر کے ان کے حوصلہ افزائی فرما رہے تھے۔ اب کافروں کا لشکر جس وقت چڑھ دوڑا 15,000 کم و بیش افراد پر مشتمل مسلح اور پکے اس ارادے سے آئے تھے کہ اب مدینہ میں اس قرب و جوار میں خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کا عزم تھا، وہ پوری اس تیاری سے آئے تھے کہ یہ ہماری آخری اور پہلی جنگ ہے، بس اب بالکل یہ قصہ ختم کر دیں گے۔ اس لیے تمام کفریہ طاقتیں اس وقت کی وہ سب مجتمع ہو کے آئی تھی، سب یہی ارادہ لے کے آئی تھی۔ اب آگے آئے تو یکدم خندق آ گئی۔ اب ظاہر ہے ان کا عزم و ارادہ تو خواب و خیال میں نہیں تھا، یہ انہوں نے آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی معاملہ ہوگا۔ تو خندق کو دیکھ کے اب ان کے سارے ارادوں پر، خوابوں پر پانی پھر گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ کوشش کرنے لگے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مدینے کے اندر داخل ہویا جائے اور مسلمانوں پر حملہ ہو۔ تو ایک چال تو انہوں نے یہ چلی کہ یہودیوں کا جو قبیلہ بنو قریظہ ابھی تک وہ اپنے معاہدے پر قائم تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا جو عہد معاہدہ ہے امن کا، حلیف ہونے کا، ہم اس کو نہیں توڑتے۔
لیکن اس موقع پر کچھ کافروں نے محنت کر کے ان کو تیار کر لیا کہ بھی دیکھو ساری دنیا اکٹھی ہو کے آج مسلمانوں کے خلاف آئی کھڑی ہے، اب پکی بات ہے ان کا نام و نشان نہیں رہنا، اب اگر تم ہمارے ساتھ نہ ملو تو پھر کل تمہاری بھی خیر نہیں ہے، یہ تو ساری دنیا تمہاری مخالف ہوگی، ساری دنیا سے ٹکر کیسے لے سکو گے، لہٰذا آج موقع ہے ہمارے ساتھ ہو جاؤ، تم اندر سے بغاوت کرو، ہم باہر سے حملہ آور ہیں، تو ان کا تو کوئی حال ہی نہیں رہے گا۔ نتیجہ یہ کہ وہ بنو قریظہ کے یہودی وہ بھی ان کافروں کی باتوں میں آ گئے اور انہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ دیا، اعلان کر دیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حکمت عملی ایسے بنائی تھی کہ جدھر سے دشمن سے باہر سے آنے کا خطرہ تھا وہاں تو 3.5 میل کی لمبی خندق کھود دی تھی، اور جدھر یہودیوں کا یہ بنو قریظہ کا قبیلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا یہ تو ہمارے حلیف ہیں، لہٰذا جو عورتیں اور بچے تھے ان کی جو محفوظ جگہ بنائی گئی تھی سارے مدینے کی مسلمانوں کی عورتیں بچوں کی، وہ اسی یہودیوں کے بنو قریظہ قبیلے کی طرف بنائی گئی تھی کہ پرلی طرف سے حفاظت ہے، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے بغاوت کر دی اور معاہدہ توڑ دیا تو اب مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گئی۔ کتنا مشکل ہوئی؟ قرآن مجید کی یہ آیت نمبر 11 جو بتلا رہی ہے کہ فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت ترین طریقے سے مسلمانوں کو جھنجھوڑا دیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، آنکھیں پتھرا گئیں، اتنا ششدر ہو گئے کہ ہمارے ساتھ ہو کے آ گیا، اور کلیجے منہ کو آ گئے کہ اندر سے بھی بغاوت، باہر سے بھی اتنا بڑا دشمن۔ تو اسی موقع پر آگے آیتوں میں آتا ہے بہت سارے جو کمزور ایمان والے یا منافق لوگ تھے مختلف بہانوں سے اجازت لینے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جی ہمارے گھروں کو خطرہ ہے، ہماری مستورات کو خطرہ ہے، ہمیں اجازت دیجئے، تو بہت سارے اس بہانے سے کھسک گئے، اور حالات بہت زیادہ سخت ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اچھے اچھے مسلمانوں کے دل میں بھی اللہ کے بارے میں عجیب گمان آنے لگے، عجیب خدشات پیدا ہونے لگے، ہمارے ساتھ وعدہ تو کامیابی کا تھا، ہمارے ساتھ وعدے تو فتح اور نصرت کے تھے، لیکن حالات عجیب بن گئے ہیں، یہ تو ہمارے لیے جان بچانا، بیوی بچوں کو بچانا مشکل ہو گیا۔ اس پوزیشن کے اندر وہ کیفیت بنی کہ یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں، ورنہ کبھی نماز کا چھوٹنا یہ تصور نہیں تھا۔ 4 نمازیں اس موقع پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی اس پریشانی اور اس جنگی مصروفیت کے اندر 4 نمازیں قضا ہوئیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت قضا بھی کیا اور ان کے لیے بد دعائیں بھی کی کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نمازیں قضا کرائی ہیں۔ اتنی مشکل حالات تھے اس وقت، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جنگی چال چلتے ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے الحرب خدع، جنگ وہ خدع دھوکہ دہی ہے، اس میں حیل و حجت کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو غطفان سے ایک معاہدہ کرنا چاہا کہ تم اس جنگ میں کافروں سے بغاوت کرو، ان کی مدد چھوڑ دو، ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ اتنے سالوں تک مدینہ طیبہ کے کھجوروں کی آمدنی کا آدھا تمہیں دیں گے، اور وہ تیار ہو گئے، معاہدہ لکھنے کو جا رہا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ یہ دونوں مدینہ طیبہ کے انصار کے سردار سمجھے جاتے تھے، اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے سردار تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آقا جو آپ یہ معاہدہ کر رہے ہیں اللہ کا حکم ہے پھر تو ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر رب کا حکم ہے پھر تو کوئی چون و چرا کی بات ہی نہیں، اور اگر آپ
خود اس پر راضی ہیں اس لیے کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ صرف ہماری تکلیف کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ مسلمان مشکلات میں ہیں، تو پھر یاد رکھیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن کسی کافر کے سامنے ہم دب کر کے معاہدہ نہیں کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہارے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا حکم بھی نہیں ہے، میری ذاتی رائے بھی یہ نہیں ہے، لیکن تمہاری مشکل کو دیکھ کے میں یہ کر رہا ہوں۔ کسی طریقے سے دشمن کی قوت کمزور ہو، میں اس لیے یہ معاہدہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے خود ہی وہ کاغذ، وہ جو تحریر ہو رہی تھی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اس کو لیا اور خود ہی پھاڑ دیا ان دونوں سرداروں نے کہ ہم اپنا سب کچھ لگائیں گے لیکن کسی کافر کے سامنے دب کر کے معاہدہ نہیں کریں گے۔ یہ ایک وقت تھا مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ میں حکمرانی کے لیے ہوں، سیادت کے لیے ہوں، قیادت کے لیے ہوں، میں کافروں کے سامنے دبنے بچھنے کے لیے نہیں ہوں۔ یہ تو آج ہماری مصیبت ہے کہ نام مسلمان حکمرانوں کا ہے اور ہمارا پیدا ہونے والا بچہ بھی کافروں کا مقروض ہو کے پیدا ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی ہمارے لیے ذلت کیا ہوگی؟ ان حکمرانوں نے ہمیں دیا کیا ہے؟ یہی دیا ہے کہ جو بچہ میرے گھر پیدا ہوگا وہ کافروں کا مقروض ہو کے پیدا ہوگا، اور نام پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کمال کر دیا ہے، ایک فون کال آئی تو ہمارے جنرل صاحب نے شلوار ڈھیلی کر لی، جی نیٹو کا مسئلہ ہے، نیٹو نے کتنے سال ٹکریں مار 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 کے آج نہتے طالبان کو اپنے برابر میں بٹھا کر کے معاہدہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ نہتے طالبان سے آج معاہدہ کیا ہے اس نیٹو نے، جس کے سامنے ہمارے جنرل صاحب کی شلوار بھی ڈھیلی ہو گئی تھی کہ اگر میں نہ مانتا تو پاکستان کا یہ ہو جاتا۔ اب پاکستان کا تم نے کیا بچا لیا دین کو نقصان پہنچا کے؟ تو اس لیے یہ ایک مسلمانی قوت ہے اللہ پاک نے جو ایمان کی اسلام کی اللہ نے دی ہے کہ ہمارا تعلق اس ذات سے ہے۔ ہم نے اسلحہ کو تھوڑی دیکھنا ہے، ایک طرف 15,000 ہیں اور مسلح ہیں اور ایک طرف صرف 3,000 ہیں، صرف 3,000۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا اس جنگ کے موقع پر پورے مہینے سے زیادہ محاصر رکھا ہے مکہ نے کافروں نے، مہینے سے زیادہ۔ اب مہینے سے زیادہ میں اور آپ اسی گاؤں میں محصور ہو جائیں تو کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، کہاں سے فلاں ضرورت پوری کریں گے؟ بیماروں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کا کھانا پینا نہیں تھا؟ پورے مہینے سے زیادہ کفر نے محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن مسلمان ہیں، وہ ہمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 5 آدمی اس خندق کی کوئی ایسی جگہ دیکھ کے جہاں لگتا تھا کہ یہاں سے گھوڑا پھلانگ جائے گا، 5 آدمی ان کے گھوڑ سوار وہ اندر آئے، تنگ جگہ دیکھ کے کسی جگہ سے گھوڑوں سے چھلانگ لگوائی اور وہ مدینہ طیبہ خندق کو پھلانگ کر کے آ گئے۔ پہلا عمرو بن عبد ود تھا، اس نے آ کر کے للکارا حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے، فرمایا میں مقابلہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا علی پتہ ہے تمہیں یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اکیلا 1,000 سوار سے لڑتا ہے۔ عمرو بن عبد ود یہ اکیلا 1,000 سوار سے لڑتا ہے، تو اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہے میں جاتا ہوں؟ تو حضرت علی نے 3 مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ اور یہ موقع تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اجازت بھی دی اور اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا وہ بھی حضرت علی کو دی اور دعا بھی دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مقابلے میں پہنچے تو اس کو کہا کہ تو پہلے وار کر تاکہ تجھے حسرت نہ رہے۔ اس نے وار کیا، حضرت علی نے اپنی ڈھال پہ اس کے وار کو روکا، پھر حضرت علی نے وار کیا تو لکھا ہے کہ اس حضرت علی کی تلوار اس کے کندھے سے اندر داخل ہوئی اور کمر سے دوسری طرف پار ہو کے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور جو ہی 2 ٹکڑے ہوا گرا، حضرت علی فوراً منہ موڑ کے پیچھے کو دوڑے۔ تو ایک صحابی نے کہا اے علی تو نے اس کو مار دیا، اس کی ذرہ اس کا اسلحہ یہ تو تیرا حق بنتا ہے، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، تو نے وہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جب گرا ہے تو اس طرح سے گرا ہے کہ وہ ننگا ہو گیا، تو مجھے اس کے نگیٹ دیکھنے سے شرم آ گئی، اس لیے میں نے منہ موڑ لیا۔ دوسرا نوفل بن لاش آیا،
اس نے آ کر کے پکارا، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کام تمام کیا۔ 5 تھے، 2 جب یوں ٹکڑے ہوئے تو باقی 3 بھاگ گئے۔ ان بھاگنے والوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دی۔ اب یہ واقعات دیکھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں، غربت کی حالت میں دیکھیں، اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم بھی اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، رہائش کے مکانات اپنے بھی دیکھیں، ان کے بھی دیکھیں، لباس اپنے بھی دیکھیں، ان کے بھی دیکھیں، کھانے پینے اپنے بھی دیکھیں، ان کے بھی دیکھیں، سہولیات اسی اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ سارا اسی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم قرآن کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ ان کی خونوں کی برکت ہے کہ آج ہم ماں کی گود میں کلمہ سن رہے ہیں، امن کے ساتھ ہمیں کلمہ نصیب ہے، قرآن نصیب ہے، یہ ان لوگوں کی قربانیوں کی برکتیں ہیں۔ تو اس لیے یہ آخری جنگ ہوئی، حضور نے اسی جنگ کے موقع پر فرما دیا تھا کہ مسلمانوں سن لو، آج کے بعد کبھی کافر تم پہ حملہ آور نہیں ہوگا، اب جب بھی حملہ کرو گے تم کرو گے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی دفاعی جنگیں تھیں، ان کی طرف سے حملہ ہوتا تھا، مسلمان دفاع کرتے تھے۔ اس جنگ کے بعد ہمیشہ مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، کافروں نے دفاع کیا ہے، کافروں کو دوبارہ حملے کی جرأت نہیں ہوئی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اذ جاؤکم، یاد کرو اس وقت کو جب آئے وہ کافروں کے لشکر، من فوقکم، مدینے کے بلائی طرف سے بھی، ومن اسفل منکم، اور مدینے کے نچلے والے طرف سے بھی جو نشیبی علاقہ تھا، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پتھرا گئی آنکھیں، کھلی کی کھلی رہ گئی آنکھیں حیرانگی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے۔ گویا کہ بندہ کھڑے کھڑے جیسے کہتے ہیں دل بہر آتا ہے، کلیجہ بہر آتا ہے، اتنی مشکل پریشانی کی حالت بنی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور گمان کرنے لگے تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت آزمائے گئے مسلمان، یہ مسلمانوں کا ابتلا تھا، یہ مسلمانوں کی آزمائش تھی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور جھنجھوڑے گئے جھنجھوڑنا سخت، لیکن استقامت رہی، اللہ کی مدد رہی، اور آخر اللہ تبارک و تعالی نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔